ہے گائز السلام علیکم، اٹس می محمد آفاق خان۔ امید کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے روشن ضمیر ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ریاست مدینہ کے روشن ضمیر و اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے باشندوں، اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبلیغ کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ پاکستان میں کوئی شخص جو کہ 18 سال سے کم عمر کا ہو اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے اسلام کی طرف آنا چاہتا ہو لیکن اس کا یہ فیصلہ قانونی طور پر ناقابل قبول ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً برا لگے گا۔ اب مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو چیزیں بری تو لگتی ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ ایک بات کلیریفیکیشن کرتا چلوں کہ میں کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن آپ سے بھی یہی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی پارٹی کے پریشر میں آئے پارٹی کو اپنی غیرت سمجھنے کے بجائے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں۔ میں ایک بل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بل ایکچولی تیار کیا گیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں زیر بحث ہے۔ انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں بھی اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ واقعتاً اس طرح کا بل زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ بل کی طرف میں آؤں گا، آپ کو بڑے بڑے پوائنٹس اس بل کے دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک بل پاس کیا گیا تھا والدین کے لیے جو کہ بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے اور بچوں کو جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں اس میں پوائنٹس دیے گئے تھے۔ ہم نے بڑی چھلانگیں لگائی لیکن پھر سب ہاتھی کے کان میں سو گئے۔ وہ اس لیے کہ جب اس طرح کا بل آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہمیں کیونکہ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، ہم سے وہ بل چھپائے جاتے ہیں۔ ہم تب جاگیں گے جب خدا نہ خواستہ کوئی والد اپنے بچے کو ڈانٹے گا، بچہ پولیس کے پاس جائے گا، پولیس والد کو پکڑے گی، والد کو جیل کرے گی، جرمانہ دیا جائے گا، والد غصے میں آ کے بچے کو گھر سے نکالے گا، معاشرہ تباہ ہوگا۔ تب ہمیں یاد آئے گا کہ یہ قانون تو بن گئے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ کسی بھی قانون کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آنے والے بل کو سب سے پہلے مسترد کر دیا جائے اور حکومت تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ عوام اس طرح کے بل کو نہیں مانے گی۔ ابھی جو بل تیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی 18 سال سے کم عمر افراد تک اگر کسی نے تبلیغ کی تو کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کے۔ تبلیغ کا لفظ میں نے خود لگایا ہے، اس میں کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے ان تک اسلام پہنچانے کی کوشش کی یا جبراً ان کا دین تبدیل کرنے کی کوشش کی، جبراً میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ جبری طور پر اسلام آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں کر سکتے۔ اسلام خود اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بل میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ تبلیغ کیا ہے اور جبراً کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگ تبلیغیوں کے خلاف نکل پڑیں۔ تبلیغیوں کا کام ہے تبلیغ کرنا، وہ تو تبلیغ کریں گے، وہ کسی علاقے میں گئے وہاں غیر مسلم موجود ہو، خدا نہ خواستہ انہوں نے اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغیوں نے زبردستی ہمیں اسلام میں لانے کی کوشش کی اور تبلیغیوں کو 5 سال 10 سال قید ہو گئی، تو اس سے اٹھنے والے وائلنس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تو وہ قوانین بنائے جا رہے ہیں جو قوانین ہم نے قادیانیوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں، قادیانیوں میں مسلمانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کو ہمارے آئین نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، تو آپ کس طریقے سے اس بات کو ڈفرینشیٹ کریں گے کہ تبلیغ ہو رہی تھی یا جبراً بات ہو رہی تھی؟ دوسری بات، 18 سال سے زائد عمر والا فرد اگر اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے تو وہ بھی ڈائریکٹ تبدیل نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ ایڈیشنل سیشن جج کو جا کر درخواست دے گا۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج ان کا انٹرویو لیں گے، 90 دن کا ٹائم دیا جائے گا، 90 دن کے بعد اس کو مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس وقت میں غیر مسلم ملک انگلینڈ میں موجود ہوں، یہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، گورا آ جاتا ہے، کبھی کبھی جوتوں کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، I want to convert my religion, I want to be a Muslim۔ اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو کسی نے فورس تو نہیں کیا؟ نہیں بھائی۔ آپ کو کوئی جو ہے زبردستی تو نہیں کی جا رہی؟ نہیں بھائی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو۔ یہ پوری دنیا میں اسی طریقے سے لوگ خود اٹھ کر، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھیں، بڑی بڑی یوٹیوبر ویڈیو دیکھیں، لوگ خود اٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے مسلمان بننا ہے۔ پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی زبردستی تو نہیں کی؟ لیکن یہاں پر اس کا بل اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ تبلیغ کی روک تھام ہوگی، اس سے تبلیغ رک جائے گی، اس سے تبلیغ کویسچنیبل ہو جائے گی، ہر تبلیغی پر سوال اٹھایا جائے گا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سیاست کو، سیاسی اپنی سوچ کو بالا طاق رکھتے ہوئے، آپ پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایل این کے ہوں، ایم کیو ایم کے ہوں، جے یو آئی کے ہوں، جس کسی پارٹی کے بھی ہوں، عمران خان کو گالی دینے کے بجائے یا پھر عمران خان کا ساتھ دینے کے بجائے اس بل کی مخالفت میں بات کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس طرح کی خبروں کو شیئر کریں، حکومت تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ریاست مدینہ کیا تو دعوے ختم کر دیں، اگر دعوے ختم نہیں کرنے تو اس طرح کے بل کو روکا جائے۔ ابھی تک صرف تیار کیا گیا ہے، ابھی خالص زیر بحث ہے۔ اگر ہم اس چیز کو وائرل کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بل کو مسترد کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ اس ہیش ٹیگ میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر،
اللہ حافظ.